انسان کریم کریشن آف گاڈ ہے، اللہ کا نائب۔ اللہ نے جب بھی انسان کو بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس کو خلیفۃ الارض کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے سے پہلے، جو اس کی تخلیق سے پہلے جو اس کے لیے عہدہ سوچا تھا نا، وہ اس کا خلیفۃ الارض والا تھا، یعنی نیکسٹ ٹو گاڈ اتھارٹی، بعد از خدا بزرگ توئی والا معاملہ تھا۔ یعنی انسان کسی چھوٹے منصب، چھوٹے کام، چھوٹے عہدے، چھوٹی چیزوں، مائنر ریالٹیز کے لیے نہیں بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا پاور آف ناؤ، لمحہ موجود کی طاقت۔ ساتھیو، یہ ایک بہترین کتاب ہے، یہ سپر اسپرچولیٹی پہ اور ایموشنل مینجمنٹ پہ بڑی اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے رائٹر ایکہارٹ ٹولے صاحب ہیں، اور یہ کتاب اپنی طرز کی بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ساتھیو، اس کے بہترین ہونے کی بات تو میں ایسے ہی کروں کہ 1998 میں یہ کتاب آئی، اور 2004 میں جب رائٹر نے اس کا ریویو لکھا، جب رائٹر نے اپنا فارورڈ دیا، تو اس نے اس کے اوپر بیان کیا کہ یہ کتاب 31 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی، یعنی 1998 سے لے کر 2004 تک یہ کتاب 31 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی۔ ساتھیو، 6 سال کا عرصہ لگا، ٹھیک، 6 سالوں میں۔ اچھا، یہ وہ دور ہے، پاکستان کی بات کرتے ہو، 1998 وہ دور ہے جس دور میں انٹرنیٹ کا تو خال خال کسی کو پتہ تھا، جو دور ڈیفینس کے ایریاز میں بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوگا۔ ورنہ 2000 کے بعد جب نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے تو دنیا بدلی ہے، تو انٹرنیٹ آنا شروع ہوا ہے۔ ہمیں خود انٹرنیٹ کی سمجھ جا کے 2005-07 میں جا کے لگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ساتھیو، یہ بات سمجھ آئیے کہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں میں ایسی بکس کا پاکستان میں آنا جو ہے وہ محال تھا۔ اس کے باوجود ابھی دنیا ٹھیک طرح سے گلوبلی کنیکٹ نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ کتاب 31 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے اس کتاب میں کوئی خوبی تھی تو تب یہ 31 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی، ٹھیک۔ ساتھیو، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹیچ کرتی ہے کہ آپ کو لمحہ موجود یعنی پریزنٹ میں کیسے رہنا ہے۔ ساتھیو، اگر آپ میں سے ہر وہ بندہ جو 40، 42، 45 سال تک پہنچ گیا ہے، تو وہ اب زندگی کی اس ریالٹی کو سمجھ پایا ہے کہ زندگی میں غم اور خوشی، دکھ اور پریشانی، الجھنیں اور آسانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بلکہ اگر تو آپ میچور ہو چکے ہیں، اگر آپ 40s کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں زندگی کا ایک حصہ ہیں، اس پہ افسوس یا پریشان ہونا نہیں بنتا، یہ زندگی کا ایسے ہی لازمی حصہ ہے جیسے دن اور رات ہے نا۔ تو ساتھیو، اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہے پر ایموشنلی ڈسٹرب نہیں ہوتے، ایموشنلی ڈسٹربنس والا فیز 20th کے بعد اور 40th سے پہلے والا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ دا پاور آف ناؤ کو انجوائے کرنا ہے، تو اس کو انجوائے کرنے کا میں ایک ہی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک بندے نے اس کو ایکسپیرئنس کیا ہوگا۔ ساتھیو، آپ نے بارہا ایکسپیرئنس کیا ہوگا، ذرا ریکال کرتے ہیں اپنے ایسے تجربات کو، ٹھیک۔ میری بیٹی نے ایک دن کہا، میرا بیٹا اور میری بیٹی ہم اکٹھے بائک پہ جا رہے تھے، تو یقین کریں اتنا خوبصورت منظر، کالی گھٹائیں
چھائی ہوئی تھی, بڑا پیارا ہلکی ہلکی آواز چل رہی, بادل اور بہت خوبصورت منظر. میری بیٹی نے اتنا لمبا سا, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہوکا بھرا, ارے پاپا اتنا پیارا موسم ہے, پاپا دیکھیں اتنی خوبصورت جو ہے سینری بنی ہوئی, اتنا خوبصورت موسم ہے. اچھا میں نے وہ بائک اپنی ساری ایک بائک ایک سائڈ پہ کھڑی کی, میں, میرا بیٹا, میری بیٹی, وی جسٹ ٹرائیڈ ٹو انجوائے دا مومنٹ. ہم نے اس لمحے موجود کو, میں نے کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے, یقین کر رہے اتنا مزیدار ماحول کہ بس, یعنی وہ میں تو بولا کرتا ہوں کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی وہ لمحہ آپ کو نہ ملے, اور ایسے جو لاکھوں کروڑوں روپے سے بھی مہنگے لمحے ہیں وہ میں نے کئی مرتبہ انجوائے کی. بہتوں مرتبہ تو میں نے سن سیٹس کی شکل میں انجوائے کی ہیں, سن رائز کی شکل میں انجوائے کرے ہیں, پانی کی گرتی ہوئے بوندوں میں انجوائے کیے. ٹھیک ساتھیوں, ہم نہ اپنی مقابلہ بازی, اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیک چھوٹی چھوٹی پریشانیاں, چھوٹی چھوٹی الجھنوں کی وجہ سے اپنی بڑی بڑی خوشیوں کو اگنور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی مثال بتاؤں آپ کو. آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اٹھیے گا تو اپنے روڈ کے اوپر ذرا کھڑے ہو جائیے, سڑک پہ کھڑے ہو کے صرف آپ 1 منٹ کے دورانیے میں لوگوں کو دیکھیے جو گاڑیاں کراس ہو رہی ہیں آپ کے سامنے سے, تیزی سے جا رہی ہیں. آپ ان کو امیجن کیجئے کہ ان کے پاس ایسے کون سے ضروری کام ہیں کہ پورے پاکستان کو یہ لوگ چلا رہے ہیں کہ نہ یہ ٹریفک کا خیال کر رہے ہیں, نہ اپنی زندگی کا خیال کر رہے ہیں, نہ گاڑی کا خیال کر رہے ہیں, بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور کس مقصد کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ 25 سے 30, 30 سے 40, 40 سے 50 ہزار روپے کی جاب کے لیے نا, ہے نا, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ہزار روپے کی جاب کے لیے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ انہوں نے ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بعض ان میں تو ایسے ہیں وہ بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہوتا ہے. یہ تو جاوید چودھری نے بھی شاید ایک جگہ پہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک انگریز جو باہر سے آیا نا تو وہ پھاٹک پہ کھڑا ہے, جی ریلوے ٹریفک جا رہی ہے, تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹرین گزر رہی ہے, تو اس نے دیکھا ایک بندہ بھی ٹرین گزرنے سے پہلے پھاٹک بند ہے, ایک بندہ سائیکل پہ آیا, وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا, اس نے سائیکل کو اٹھایا, ٹھیک جیسے ہمارا پاکستان کا ماحول ہے, سائیکل کو اٹھایا, وہ جلدی جلدی ٹرین گزرنے سے پہلے اس کے نکل کے تو آگے نکل گیا. میں نے کہا, کہتا انگریز کیا, تو اس نے کہا واہ واہ یار یہ تو قوم بڑی ترقی پسند ہے, وہ لیٹ ہونا پسند ہی نہیں کر رہا, وہ دیکھو کتنی تیزی سے زندگی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا, وہ ٹائم پہ اپنے کام پہ پہنچ رہا ہے. کہتا 10-15 منٹ کے بعد ٹریفک میں پھنسنے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو گاڑی آگے جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہی بندہ ایک بھیڑ میں کھڑا ہے, ایک بندر کا تماشا دیکھ رہا. ٹھیک ہے ساتھیوں, اس طرح کے ہیں ہم, یعنی اس طرح کے ہیں ہم, اپنی اتنی بڑی زندگی کو, اتنی معتبر, اتنی اعلیٰ لائف کو, زندگی کو ہم اتنے سستے داموں بیچتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا عہدہ کیا تھا؟ نیکسٹ ٹو گاڈ والا. ہماری اتھارٹی کیا ہے؟ نیکسٹ ٹو گاڈ اتھارٹی. ہمیں اللہ نے جب بھی بنانا چاہا نا تو پہلا جو ہمارا عہدہ سلیکٹ کیا, اس نے کہا کہ اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ بنے گا. فرشتوں نے اعتراض بھی کیا اس کے اوپر نا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. ساتھیوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, دس از واٹ آئی کین کال دا پاور آف ناؤ. لمحے موجود میں رہنا انسان کی سب سے بڑی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لمحے موجود میں رہ سکتا ہے. لمحے موجود میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہونے, اپنی پریزنس کو انجوائے کرنا, اپنی پریزنس کو فیل کرنا, اپنے ہونے کو اکنالج کرنا, اپنے ہونے کو اپریشیٹ کرنا, اپنے ہونے کو ورتھ کرنا, اپنے ہونے کو مقدس سمجھنا, اپنی ذات کو احترام دینا, اپنی ذات کو مقدس کرنا سمجھنا, اپنی ذات کو اہمیت دینا ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ. ساتھیوں دا پاور آف ناؤ ایک
بہترین کتاب ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے ایموشنل سیلف کو سیدھا کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بہترین کتاب ہے جو اپنے ایموشنل بگاڑ کو بہتر بنانا چاہتا ہے. یہ بہترین کتاب ہے جو اپنی ایموشنل اور سائیکولوجیکل الجھنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. ساتھیو، دا پاور آف ناؤ آج کی بہترین کتابوں میں ایک بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، دا پاور آف ناؤ کا جو آج ہم نے آپ کو تھوڑا سا تعارف دیا، پلیز اس کتاب کو لازمی پڑھیے گا. آج کے دور میں کتابیں پڑھنا بڑا آسان ہو گیا. ساتھیو، بکس وہ کہتے ہیں دا ریڈرز آر دا لیڈر. تو پلیز اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ یقین کریں، ہمارا دعویٰ ہے اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ ہمیں دعائیں ضرور دیں گے. ٹھیک، تو ہم آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں. ساتھیو، یہ تھی ہماری علم کی باتیں. ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، پھر دیکھیے گا کہ زندگی میں کیسے نکھار پیدا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ.